الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوموا تصحوا أو كما قال عليه السلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ماہ رمضان المبارک جو رحمتوں والا، فضیلتوں والا، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک کی آپ تمام حضرات کو مبارک بھی ہو۔ تو اس لیے آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کی فضیلت میں حکمت کیا ہے اور کس نبی نے کتنے روزے رکھے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، امت محمدیہ، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ مولا
تیرے محبوب کی ہم امت ہیں تو یقیناً محبوب کی امت بھی تجھے محبوب ہے، تو اپنے محبوبوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ یہ سلوک کے پورا مہینہ بھوکے پیاسے دن کو رہیں، تو یہ محبوب کے ساتھ تکلیف کے اندر مبتلا ہونے والی بات ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنے محبوبوں کو تکلیف میں نہیں ڈالتا بلکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ہم جب تیرے محبوب کے واسطے سے تیرے محبوب ہیں تو پھر پورا مہینہ جو ہے دن کو بھوکے پیاسے رہیں، تو یہ محبوبوں والا سلوک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تمہارے اوپر میں نے فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے لوگ جو تھے ان پر بھی یہ روزے فرض تھے، تو اس لیے کہ یہ نئی عبادت تمہارے اوپر لازم نہیں کی، یہ پرانی عبادت ہے روزہ، تو یہ پہلے نبیوں کو بھی حکم تھا، وہ بھی روزے رکھتے رہے، ان کی امتیں جو ہیں وہ روزے رکھتی رہیں، تو اس لیے تمہارے ذہن میں یہ بالکل خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے صرف روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا اس میں ہمیں ہی تکلیف دی گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب جو پہلے لوگ تھے ان پہ بھی روزے فرض تھے، تو انہوں نے روزے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ روزے رکھے، لیکن یہ روزے ہر نبی پر مختلف صورتحال میں فرض ہوئے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ کون کون سے؟ 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام پہ بھی اس کا مطلب روزے فرض تھے، تو انہوں نے بھی 3 روزے رکھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہر مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھتے، پھر درمیان میں 3 روزے رکھتے اور آخر میں 3 روزے رکھتے، تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے کے کل 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام روزانہ روزے رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی روزانہ روزے رکھتے تھے۔ ذرا غور فرمائیے، حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 دنیا میں زندگی گزاری، اس طرح روزانہ جو ہے آپ نے روزے رکھے اور زندگی بھر روزے رکھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمیشہ روزے رکھے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر ہفتے کے پیر اور جمعرات کا روزہ حضور رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ عاشورے کا روزہ ہے، اور شعبان المعظم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر روزے میں گزرتا تھا۔ تو بہرحال
ان انبیاء علیہم کے روزے رکھنے کی یہ کیفیت سن کے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے روزے رکھیں اور کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ کریں۔ بعض اوقات کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو روزہ چھوڑ دیتا ہے، کسی کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو روزہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن نشین کر لیا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے تو یقیناً اگر کوئی بندہ بیمار بھی ہو تو روزہ رکھنے سے شفا مل جاتی ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، تم روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ جو حضور کی زبانی ادا ہو جائے وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا روزہ رکھنے سے تمہیں صحت یابی ملے گی، تمہیں شفا ملے گی، تو اس لیے تھوڑی تھوڑی تکلیف پر جو ہے وہ روزہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اور روزہ رکھنے کا جب بندہ جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا من جد وجد، جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ پا لیتا ہے۔ ایسے کئی تجربات الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے کیے، تو اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت پر یقین رکھتے ہوئے اگر بندہ کام کرے تو ضرور وہ اللہ کے فضل سے ہو کے رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں یہ عرض کروں گا۔ آج سے 4-5 سال پہلے مدرسے کے لیے جگہ کا سودا کیا 70 لاکھ روپے میں۔ ظاہر ہے کہ میرے جیسا مولوی اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ لوگ بھی کہتے تھے مولوی بیوقوف ہے، یہ کہاں سے اتنے پیسے لائے گا، اور بلکہ منہ پہ کہتے تھے تم بیوقوف ہو، اتنا بڑا سودا کر لیا، کہاں سے پیسے دو گے؟ میں جواب دیتا تھا کہ کوئی اگر اپنی ذات کے لیے زمین خرید کرتا ہے، اگر اللہ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر سودا کرے تو کیوں نہ اللہ کرم فرمائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے 5 مرلے کا جو سودا کیا تھا، 5 مرلے کے پیسے تو ادا نہیں ہوئے، لیکن آدھی زمین یعنی 2.5 مرلے کے پیسے کوئی 35 لاکھ روپے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ادا ہو گئے۔ تو اس طرح ظاہر ہے کہ جب بندے کے پاس پیسے نہ ہوں لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل پر یقین رکھتے ہوئے جب بندہ قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر ہمارا یہ یقین ہو اور ہمارے دل کے اندر جذبہ ہو، ہم نے ہر صورت میں روزے رکھنے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ حضور نے بھی فرما دیا روزہ رکھنے سے شفا ملتی ہے، صحت یابی ملتی ہے، تو اس لیے حضور کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے چاہے تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو اس کو برداشت کر کے روزہ رکھ لیں تو ضرور صحت یابی ملے گی۔ بلکہ جو شوگر کے مریض ہیں اور بی پی کے مریض ہیں، اگر وہ اس حضور کے فرمان کو سامنے رکھ کے کہ حضور نے فرمایا روزے رکھنے سے صحت یابی ملتی ہے، تو میں اس حضور کے فرمان کی روشنی میں ضرور روزے رکھوں گا، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت بھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ جب ایک روزہ رکھتا ہے پھر وہ دوسرا رکھتا ہے، اس طرح پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔
وہ سمجھتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہونا، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن جو بندہ ڈرپوک ہو کہ جی تھوڑی سی تکلیف ہے، نہ جانے کیا ہو جائے گا، تو اس صورت میں اگر ایک روزہ بھی رکھے تو وہ اس سے رکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کا ایمان اور یقین جو ہے وہ پختہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ایمان اور یقین پختہ رکھ کے یہ سمجھ کر کہ روزے کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تو روزے کی توفیق بھی ملے گی اور اس روزے کی برکت سے کرم نوازی بھی ہوگی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی اور اس میں فرمایا، اے میرے پیغمبر، آپ اپنی امت کو یہ اعلان فرما دیں میری طرف سے کہ جو روزہ رکھے گا میں اس کو صحت یابی بھی دوں گا اور اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرماؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کی کوشش کرنے والے لوگ چاہے جتنی بھی سخت سے سخت تکلیف میں مبتلا ہوں، اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بیماری سے شفا یاب فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہوگی، یہ روزہ جو فرض ہوا ہے ہم امت محمدیہ پر، یہ صرف ہم پہ نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، وہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ذوق شوق سے یہ رکھنے چاہیے۔ اب اس روزے کی فضیلت کی حکمت کیا ہے؟ یہ روزہ کیوں فرض ہوا؟ ہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہونے والی عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ دیکھیں ہم پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں نا روزانہ، ان پانچوں نمازوں کے فرض ہونے میں بھی ایک حکمت ہے کہ اس نماز کو کسی نہ کسی نبی نے پڑھا ہے، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ نے ہم امت محمدیہ پر 5 نمازیں فرض فرما دی تھیں، تو ویسے 50، لیکن تخفیف فرماتے ہوئے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے 50 کی بجائے 5 نمازیں فرض فرمائیں، لیکن ثواب 50 کا ہی دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو روزے فرض ہوئے اس میں بھی حکمت تھی، وہ کیا حکمت ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت فرماتے اور آپ بھوکے پیاسے غار حرا میں رہ کر عبادت فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزے فرض فرما کے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ میرے محبوب کی وہ جو گھڑیاں غار حرا میں گزری عبادت کے اندر بھوکے پیاسے رہتے ہوئے، تم اس طرح یہ مہینہ روزے رکھ کے میرے محبوب کی یاد تازہ کرو۔ سبحان اللہ، جس طرح صفا مروہ کے درمیان دوڑا جاتا ہے، وہ کس کی سنت ہے، کس کی یاد تازہ ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی۔ تو اس طرح یہ روزے فرض ہوئے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کے اندر بھوکے پیاسے رہنے کو تازہ رکھنے کے لیے، کہ اس طرح محبوب کی یہ یاد تازہ رہے قیامت تک، کہ لوگ جو ہے یہ روزے رکھ کے اس طرح محبوب کی یاد تازہ رکھتے رہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے جو ہے پہلے لوگوں پر فرض کیوں ہوئے تھے، تم پر کیوں فرض ہوئے؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس طرح جب روزہ رکھنے سے تمہارا دل پاکیزہ ہوگا، ذہن پاکیزہ ہوگا، اس صورت میں تم اپنے کیے ہوئے گناہوں کی طرف توجہ کرو گے، پھر ان گناہوں سے توبہ کرو گے اور تم میری بارگاہ میں معافی مانگو گے، اس طرح پھر تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر دیا جائے گا۔ مولا چلیں متقی پرہیزگار بنانا ہی تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرنی ہی تھی،
تو پھر چلو 1-2 دن جو ہے فرض فرما لیتا، ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی۔ فرمایا ایام معدودات، یہ مہینہ روزے تم پہ فرض ہوئے، اگرچہ دیکھنے میں اور سمجھنے میں تو ایک لمبا عرصہ نظر آ رہا ہے، لیکن میرے بندو یہ گنتی کے دن ہیں، گنتے گنتے ختم ہو جائیں گے۔ باقی 11 مہینے ہیں، کسی کو تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا کہ آج چاند کی کیا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس مہینے کے دن گننا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی سمجھدار بچے سے آج پوچھ لو کہ آج کتنا روزہ ہے، وہ بچہ بتائے گا کہ یہ اتنے روزے ہو گئے، آج فلاں روزہ ہے۔ تو اس طرح بڑے بھی چھوٹے بھی ان دنوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا میرے بندوں پریشان نہیں ہونا، تم روزے رکھنے شروع کر دو، اور اس طرح گنتے گنتے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ مہینہ جو ہے وہ گزر جائے گا۔ تو اس طرح یہ ساری اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توجہ دلا رہا ہے کہ یہ مہینہ ویسے تو تمہارے ذہن پر سوار ہے، لیکن تم اچھی نیت کر کے یہ روزے رکھنا شروع کر دو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ مہینہ جو ہے وہ گزر جائے گا۔ تو اس لیے جو لوگ جذبہ اور شوق رکھ کے روزے رکھتے ہیں انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہیں جن کو اتنی زیادہ شوگر نہیں ہوتی، لیکن وہ شوگر کا بہانہ بنا کے روزے نہیں رکھتے۔ ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے کہ جن کی ہائی قسم کی شوگر ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر جذبہ تھا، اب بھی ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں، جی میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ ہائی قسم کی شوگر ہے ان کو، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ ذوق اور شوق ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں توفیق مل رہی ہے، تو وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو 8 گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا شوگر کی، یہ جناب بی پی کی ہے، یہ شوگر کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ 8 گولیاں کھانے کے باوجود بھی الحمدللہ وہ روزے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے دل کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے روزے رکھیں گے، متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس طرح پھر ان کی سوچ پہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر جو لوگ ڈرتے رہتے ہیں تو اس صورت میں پھر ان کو توفیق ہی نہیں ملتی روزے رکھنے کی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ چھوٹی موٹی تکلیف کو دیکھ کر روزے چھوڑیں نہیں، بلکہ روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے بھی صحیح، جس کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہے، اور ماہر ڈاکٹر نے بھی بتایا تو اگر روزہ رکھے گا تیری جان ضائع ہو جائے گی، مر جائے گا، یا تیری بیماری بڑھ جائے گی، اللہ پاک نے سبحان اللہ اس کو رخصت دے دی۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بیمار آدمی ہو یا سفر کی حالت میں ہو، اس کو روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہو، مسافر کو یا بیمار کو، فرمایا پھر ماہ رمضان میں چھوڑ دے روزے، پھر 11 مہینے جو ہیں ان میں جتنے روزے رہ جائیں ان کو رکھ لے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک مریض ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے کہ تو اگر روزہ رکھے گا تو تیری تکلیف بڑھ جائے گی، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ماہر ڈاکٹر نے کہا روزہ رکھے گا تیری بیماری بڑھ جائے گی، چونکہ تو دل کا مریض ہے تو اس طرح تیرے دل کی بیماری بڑھ جائے گی۔ ہمارے سمن آباد کے محلے میں ایک ملنے والے ہیں، تو ان کو دل کی تکلیف ہے، لیکن اس کا کہنا ہے
مجھے ڈاکٹر نے کہا روزے نہیں رکھنے، لیکن میں نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جو زیادہ تکلیف تھی اس کے اندر کمی کر دی۔ تو اس طرح یقین کی بات ہے اور ایمان کی بات ہے کہ جو اللہ کے حکم پر ایمان یقین رکھ کے روزے رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر میرے جیسا کوئی کمزور یقین والا ایمان والا ہو اور وہ بیمار ہو تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے ماہ رمضان میں روزے نہ رکھے، لیکن بعد میں جو ہے ان کی قضا ضرور کرے جب اللہ تبارک و تعالی اسے شفا دے دے۔ اچھا جی، اگر ماہ رمضان کے علاوہ بھی اسے روزے رکھنے کی کوئی صورت سامنے نہیں آ رہی، اور اس طرح جس طرح ماہ رمضان میں بیمار ہے بعد میں بھی وہ بیمار ہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر جس کو شوگر لگ گئی تو اس کے بعد تو مشکل ہے نا شوگر کی بیماری سے صحت یاب ہونا، یا بی پی کی بیماری سے صحت یاب ہونا ممکن تو ہے، لیکن بعض اوقات کسی کو تکلیف جو ہوتی ہے شوگر کی یا بی پی کی وہ نہیں چھوڑتی ہے، لیکن پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جو روزے رکھ بھی نہیں سکتا، چاہے بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں۔ وہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا فطرانہ ہوتا ہے نا، تو فطرانہ آج کل مقرر ہوا ہے 120 روپے، تو 120 روپے جو ہیں ہر روزے کا بدلہ جو ہے وہ کسی غریب مسکین فقیر کو دیتا رہے، اور اس طرح وہ روزہ جو تکلیف کی وجہ سے نہیں رکھ پاتا یا کمزوری کی وجہ سے، زیادہ عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو وہ جو 120 روپے ہر روزے کے بدلے میں غریبوں کو دے دے گا، اس طرح اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو جائے گا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ گار اور مجرم قرار نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ نے خود رخصت دی کہ جو طاقت نہیں رکھتا ہے روزہ رکھنے کی وہ جو ہے وہ فدیہ دے دے، فدیہ دینے کی صورت میں وہ سرخرو ہو جائے گا۔ لیکن تکلیف جو ہے ایسی ہو کہ جس سے تجربہ بھی ہو، ماہر ڈاکٹر بھی کہے کہ تم مر جاؤ گے اگر روزہ رکھو گے اس تکلیف میں، یا تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، اس صورت میں فدیہ دے سکتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ کوئی امیر آدمی کہے میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں، کوئی بات نہیں میں ایک روزے کے بدلے 1000 روپیہ دے دوں گا تو اس طرح میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں گا، ایسا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جتنا بھی وہ امیر ترین بن جائے اور روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے روزہ رکھنا ہوگا، اور اس طرح 1000 لاکھ روپیہ بھی اگر روزے کے بدلے میں دے دے تو وہ لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ بھی اس روزے کا بدل نہیں بنے گا۔ تو اس لیے جو صحت یاب بندہ ہے تھوڑی تھوڑی تکلیفوں کو دیکھ کے انہیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، انہیں روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ویسے تو فدیہ ایک مسکین کا ہے، اگر کوئی زیادہ بھی دینا چاہے فرمایا اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے رخصت دی ہے نا روزہ چھوڑنے کی، کہ بیمار ہے یا مسافر ہے، ان کو ہم نے روزہ ماہ رمضان کے اندر چھوڑنے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن فرمایا تمہارا روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بیمار ہے یا مسافر ہے ان کو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تو دیکھا دکھائی پہ روزے رکھ لیں گے، لیکن بعد میں جب اکیلے روزے رکھنے پڑیں گے تو پھر مشکل آئے گی۔ گھر کے اندر جب بندہ ہوتا ہے
کسی کو دیکھتا ہے سموسے کھا رہا ہے، پکوڑے کھا رہا ہے، جناب گوشت کھا رہا ہے، تو ادھر روزہ ہو تو اس وقت دل پہ کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ پھر اگلے دن کہتا ہے اچھا یہ لوگ اتنا کچھ کھاتے ہیں، میں اس طرح روزہ رکھ کے ان چیزوں سے، نعمتوں سے محروم کیوں رہوں؟ اس طرح پھر وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ تو اس لیے جو بھی بیمار ہیں اور مسافر ہیں ان کو روزہ رکھ لینا چونکہ بہتر ہے، اللہ نے فرمایا، تو اس لیے روزہ رکھ لینا بہتر ہے، انہیں رکھ لینا چاہیے۔ اور اس پر ایک مسئلہ اہم جو بعض اوقات ذہن میں آتا ہے، یہ جو سفر ہوتا ہے، سفر کتنا سفر بندہ کرے تو اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ 57.5 میل اور 92 کلومیٹر سفر اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو مسافر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ 92 کلومیٹر یا 57.5 میل جو ہے سفر کرتے ہوئے اس کا پروگرام یہی ہو کہ گھر سے 92 کلومیٹر سفر ہی کرے گا، کہیں پہ اس کے ٹھہرنے کا پروگرام نہ ہو۔ مثال کے طور پہ لاہور سے بندہ چلتا ہے، کہتا ہے چلے میں جناب وہ شیخو پورہ جو ہے وہ رکوں گا، میرے دوست ہیں ان کو ملوں گا، اور اس طرح آگے پھر دوست ہیں ان کو ملوں گا۔ تو چونکہ 92 کلومیٹر وہ مسلسل سفر نہیں کر رہا، اس کا درمیان سفر کے اندر ٹھہرنے کا پروگرام ہے، اس لیے اس کو مسافر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح یہ جو سیل مین لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ گاڑی کے اوپر سامان لے کے جاتے ہیں، جی شادرہ سامان دیا، پھر شادرے سے آگے جی چوک پہ جا کے سامان دیا، شیخو پورہ دیا، یہاں تک کہ سامان دیتے دیتے فیصل آباد پہنچے۔ اگرچہ لاہور سے بندہ جائے فیصل آباد ڈائریکٹ تو اس صورت میں تو وہ مسافر ہوگا، لیکن مسلسل سیل مین جو ہے وہ سفر نہیں کرتا ہے، شروع ہی سے اس کا پروگرام ہوتا ہے فلاں فلاں جگہ پہ میں نے یہ سامان دینا ہے، تو اس صورت میں وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے سیل مین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ راستے میں رکتے رکتے 400 کلومیٹر بھی سفر کر لے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ شرعی مسافر نہیں ہے۔ تو اس لیے مسافر کا جو حکم ہے ہر ایک کو وہ جاننا چاہیے۔ پھر جو ہے مسافر کو اللہ پاک نے دیکھیں کتنی آسانیاں دیں کہ نماز جو ہے وہ 4 فرض والی 2 پڑھے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزے ہیں، نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک کی طرف سے کتنی ہم بندوں پہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں جس میں ہمارے لیے بہت بڑے فوائد ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حضر مجلس العلم، کہ جو شخص مجلس سے علم میں بیٹھ جائے، یعنی علمی حلقے کے اندر بیٹھ جائے، کب؟ جی نماز پڑھنے کے بعد۔ نماز پڑھنے کے بعد، یہ عام دنوں کی بات ہے، ماہ رمضان میں نہیں، عام دنوں کی بات ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد علمی حلقے میں بیٹھ جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 6 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ کتنی؟ 6 چیزیں۔ کون کون سی؟ رزق حلال، رزق حلال۔ آج کل ہر بندے کو رزق حلال چاہیے نا، تو اس طرح فرمایا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد وہ علمی حلقے میں بیٹھ جائے، اللہ اسے رزق حلال عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، علمی حلقے میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھنے والے کو قبر کے عذاب سے اللہ نجات دے دے گا۔ نمبر 3، فرمایا علمی حلقے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ عیش کی زندگی گزارے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے وہ عیش پرستی میں رہے گا، عیش کی زندگی گزارے گا۔ نمبر 4،
فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد علمی حلقے میں بیٹھ جائے گا وہ پل صراط پر جب گزرے گا بجلی کی طرح گزر جائے گا، بجلی کی طرح گزر کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ نمبر 5 فرمایا علمی حلقے میں بیٹھنے والے کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صحبت نصیب ہوگی اور نبیوں کے ساتھ اٹھنا جو ہے اس کو نصیب ہوگا۔ نمبر 6 فرمایا جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے علمی حلقے میں بیٹھ جائے اس کو اللہ تعالیٰ ایک گھر عطا فرماتا ہے، جنت کے اندر ایک گھر بناتا ہے جس کے 40 دروازے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، ماہ رمضان المبارک میں سبحان اللہ علمی محفل کے اندر، علمی حلقے کے اندر نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں تو نہ جانے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد عطا فرماتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کل لوگوں کا ذہن بن چکا ہے نا کہ مولوی کے ساتھ بیٹھنا فضول ہے، اس طرح اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ رکھیں گے تو اس صورت میں نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے۔ وہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ علماء فقہا سے دور بھاگیں گے تو آخر پھر کیا ہوگا؟ ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اور بغیر ایمان کے اس دنیا سے جائیں گے۔ آج کل دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ جب سے علماء سے دوری اختیار کی، علماء کو فقہا کو حقیر سمجھا، اس وقت سے رزق کے اندر تنگی، نہ جانے گھر کے اندر کیا کیا ناچاکیاں، جھگڑا و فساد اور دلی چین ختم ہو گیا۔ اگر ایک عالم کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اس صورت میں اللہ کیا دیتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کے ساتھ بیٹھ کے 2 گھڑیاں گزار لے اللہ اس کے بدلے میں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے 2 لقمے کھا لے اللہ ان 2 لقمے کھانے کے بدلے میں 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی عالم کے ساتھ 2 قدم چل پڑے اللہ ان 2 قدموں کے چلنے کی برکت سے 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عالم سے 2 کلمے سن لے ان 2 کلمے کے سننے کی برکت سے اللہ 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے علماء کی صحبت اختیار کی جائے، علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، علماء کی باتیں سنی جائیں، اور اس طرح جب علماء کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی ہماری اصلاح ہوتی رہے گی، اور اصلاح کے ساتھ ساتھ جو بھی دلی بے چینیاں بے سکونیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ان علماء کے ساتھ بیٹھنے کی صورت میں جب مریں گے خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا